बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अपोजिशन की एपीसी, इसमें होने वाले खिताबात और आइंदा का लाएअमल सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। ताहम एपीसी के अगले रोज़ खबर सामने आई और ख़बर यह आई कि अस्करी क़यादत के साथ पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो पार्लिमानी रहनुमा थे उसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्लिमानी लीडर नेशनल असम्बली फॉर PMLN ख्वाजा आसिफ साहब और शेरी रहमान साहिबा, मौलाना असद महमूद साहब जो फर्जंद है मौलाना फजल रहमान साहब के, वो मुलाकात में मौजूद थे। इस खबर ने एक नई बहस छेड़ दी और ये भी मीडिया इतलात के मुताबिक सामने बात आई और जो वहाँ पर मौजूद थे उस मुलाकात में कि फ़ौज की जानिब से ये क्लियरली कहा गया कि फ़ौज किसी भी पाकिस्तान के सियासी अमल में बराह रास्त या बिल वास्ता इसका अमल दखल नहीं है, चाहे और इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, नैब मामलात हों या जो हालिया लेजिस्लेशन हुई है, इसमें फ़ौज का कोई रोल नहीं है। और अब इस मुलाकात की तस्दीक खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से जब आज बात कर रहे थे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने इस मुलाकात की तस्दीक भी की एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आज मैं सुन रहा था सिराजुल हक साहब भी इस मुलाकात का अहवाल शेयर कर रहे थे। क्योंकि एपीसी का मैंने जिक्र किया, एपीसी के एलामिये में और नवाज शरीफ साहब के खिताब में फ़ौज की मदाखलत, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बड़ा तनकीदी जायज़ा लिया गया था। तो इस मुलाकात की खबर और एपीसी का जो एलामिया था, उसके बाद अपोजिशन की जो पोजीशन है वो दिफाई नज़र आ रही है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस केस की समाअत हुई और अदालत ने जो नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने के अहकाम जारी किए थे, तो आज अदालत के आलिया को मुतले किया गया कि वो उन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जा चुकी है पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से और हसन नवाज साहब जो नवाज शरीफ साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने इसे वसूल कर लिया है। ताहम अदालत ने वफाकी हुकूमत से ये कहा कि जो मुलजिम नवाज शरीफ साहब हैं, जो मुजरिम हैं, उनके अदालत से बाहर जाने और वापस लाने के हवाले से वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और एक अहम मामला कि बिल आखिर 8 साल बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री कराची में जो इंतहाई नाइंसाफ़ी की गई, 264 अफराद को जांबाग शहीद कर दिया गया, वो फैसला सामने आया और ये जो केस है अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचा। आपके लिए होगा 11 सितंबर 2012, 8 साल पहले सानिया हुआ था और एक बहुत बड़ा सानिया था। फैक्ट्री को आग लगाई गई, पहले कहा कि आतिशबाजी हो गई, बाद में पता चला कि भत्ता ना मिलने पर आग लगा दी गई। अब 2 अफराद को इसमें फांसी की सज़ा हुई है, रहमान भोला और जुबैर चरिया, और उस वक़्त इनका ताल्लुक MQM से था। इसके साथ साथ जो रऊफ़ सदीकी साहब MQM पाकिस्तान के और अब MQM के MPA हैं, उनको सूबाई वज़ीर भी हैं, इन्हें जो है वो बरी कर दिया गया है और जो मास्टरमाइंड था अमास सदीकी, वो मफरूर है। तो इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है इंसदाद दहशतगर्दी आलत कराची की जानिब से, क्या इंसाफ हो गया? जिन लवाहिकीन ने 8 साल जिस कर्ब में गुजारे, उनके दुखों का मदावा हो गया। इन्हें 264 दफ़ा फांसी की सज़ा है और जो उम्र कैद के भी 4 जो हैं, जिन मुजरमों को अब उम्र कैद भी दी जाएगी, इस पर भी ज़रूर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। ताहम पहले में बात करने के लिए हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कर देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारे नहायत रिस्पेक्टेबल हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA। आपका बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। अली परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे लाहौर से, मेंबर कौमी असम्बली है, PMLN से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अंदलीब साहिबा आपसे करूँगा। आज कैबिनेट का भी इजलास हुआ और इस पर भी APC का जिक्र आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी किया था और हुकूमत की तरफ से ये पोजीशन ली गई है कि जो APC जिसमें 11 जमातों का इकट्ठ है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई है और अगले माह से यानी अक्टूबर से आप लोगों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज भी होगा और फिर लॉन्ग मार्च होगी जनवरी में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंसर्न नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा हमारे लिए कोई इतनी ये संजीदा बात नहीं और इसकी हिकमत अमली तय कर ली जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी लॉन्ग मार्च की थी, एहतजाज किया था और उसमें आपने बड़ा सरगर्म रोल अदा किया। आप समझती हैं इससे हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है और हुकूमत दबाव में आती है? देखिए, ऑपोजिशन का काम और हक भी है कि वो एहतजाज करें और मूवमेंट्स करें, बल्कि हम तो इनको इनवाइट करते रहे हैं 2 साल के। जी आप ऑपोजिशन में हैं, आप पार्लियामेंट में आते हैं, सिर्फ कहते हैं कि जी हमें जेल में क्यों डाला, प्रोडक्शन ऑर्डर, उसके अलावा आपने अवाम की बात ही नहीं की।
اور پھر جو پچھلا دھرنا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ کیا تھا یہ بندے ہی نہیں ان کو دے سکے تھے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو میں اب اعتبار نہیں کر سکتا, اور آپس میں بھی ان کا ہوا. زرداری صاحب نے کہا کہ جی نون لیگ ہمیشہ بھاگ جاتی ہے تو ان کے ساتھ ہم نے بہت محتاط رویہ کرنا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے ہی رپورٹ کیا ہے سارے چینلوں نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چلیں دیر کر دی لیکن اچھی بات ہے کہ یہ کر اچھی رہے بات ہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں انہوں نے 2 سال کچھ نہیں کیا. انہوں نے آ کے, آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا لیں کہ آ کے اگر انہوں نے 70-80% سیشنز میں یہ نہ کہو کہ پوائنٹ آف آرڈر بھی ہمارا پروڈکشن آرڈر نکالیں مجرموں کا ملزموں کا, یا یہ کہوں گے کہ ہمارے لیڈر کو کیوں ڈالا. ایک دن خورشید شاہ صاحب کی تصویر لے آئے, وہ ان کی چیئر پہ رکھی, اس پہ ہار پہنائے. مطلب یہ بات کہ یہ اپنے لیڈروں کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں یا یہ عوام کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے. نمبر 2, اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں 2 سال کچھ نہیں کر سکے. کیونکہ جو اے پی سی تھی وہ تو بوکھلاہٹ اور ڈیسپریشن اور زبردستی کا ایک مجموعہ تھی. مطلب ان یہ کو آپ پرسوں کی اے پی سی کا کہہ رہی ہیں یا سابقہ اے پی سی؟ جی ابھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں اب انہوں آپ نے 26 دیکھیں نکات بنائے اور کہ ہم ایک صفحے پر ہیں اور اس پہ عمل کریں گے. 2600 نکات بھی بنائے نا. بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے ریڈیکولس بات ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی, جی اس سے وہ ایکسپوز ہو گئے. وہ ایکسپوز ہو گئے. ہاں انہوں نے وہ, کیونکہ ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے تھے, نیب کے جو 34 نکتے تھے ان کو نہیں انکلوڈ کر رہے تھے, تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب میں دھمکیاں دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم لوگ جو ہیں اب چڑھائی کر دیں گے, لیکن چڑھائی کس پہ کرنی, وہ تو بیٹھے ہوئے وہاں. مطلب آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا لیڈر دیکھا ہے, کوئی ریسرچ کر کے مجھے بتائے, جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہو. 2 ہی ہوتے نا, یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو سامنے آ کہتا ہے پہلی گولی مجھے مارو. یہ لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سرور پیلس اور اس میں سرے پیلس اسلام اور آباد ہائی کورٹ میفیئر کے آپ پیلس لوگوں میں. نے بھیجا ان کو علاج کے ہاں لیے تو آج. وہ اب کورٹ کہہ رہے ہیں اشتہاری ہیں واپس آئیں, اور تو آپ لائیں انہیں. اور ان کی صحت آپ سے بہتر ہے. پھر اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بندوقیں دور سے چلا کے. ایکچولی وہ بہت متاثر ہیں الطاف حسین سے. الطاف حسین سے. ہاں سو وہ الطاف حسین کی طرح کہہ رہے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں مے فیئر میں اپنے پیلس میں, میں بالکل صحت یاب ہوں. تم سارے یہ جو آپ نے بیچارے جو مسلم لیگ والے آتے ہیں ٹی ویوں پہ اور ان کو کہتے ہیں پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مارے کھائی تھی, اب بھی وہ مارے کھائیں. ایسی لیڈرشپ سے کبھی بھی کوئی پارٹی نہیں چل سکتی. نہیں چل, اور نہ ہی دوسری پارٹی جو ہے مد مقابل وہ پریشان ہوتی ہے. میں تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کر دوں. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں, آپ کو لانے والوں سے ہے. آپ کو لانے والوں سے ہے. اور اینڈ میں دیکھیں انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ عمران خان ریزائن کریں. یہ تو میں نے سوال پوچھا تھا کل بھی کہ تو یہ پھر ریزائن کے کیوں مطالبہ کیا. آپ کو چاہیے تھا کہ پھر جو لانے والے ہیں ان کا نام لیں اور ان سے کہیں کہ جی ریزائن کریں. یہ تو ذرا علی پرویز ملک صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو ظاہر اندلیب صاحبہ نے کہا آپ لوگوں نے مطالبات کیے, یہ میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ میں سیاست میں مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پھر آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جو الیکشنز ہوں اس میں بھی ایجنسیز کا رول نہیں ہونا چاہیے, گلگت بلتستان کا بھی ذکر کیا. لیکن جو خبر میں نے ابتدائی میں کہی کہ ملاقات ہوئی اس میں گلگت بلتستان میں الیکشن, اس کے سٹیٹس, اس پہ شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب موجود تھے, تو یہ باتیں وہاں پر تو ہوئی ہوں گی, تو وہاں پر تسلی تشفی نہیں ہوئی تو اس کو اے پی سی میں ڈالا گیا کیونکہ اس میں تو بلاول بھٹو صاحب بھی تھے, مولانا اسد محمود صاحب بھی تھے. تو سر آپ کی پوزیشن تو بڑی دفاعی نہیں ہو گئی اس ملاقات کی خبر آنے کے بعد. علی پرویز ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر موقع دیا. دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میری جو آنریبل کولیگ انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اوپر میں تھوڑا سا کمنٹ کر دوں, تو مجھے 1-2 منٹ ذرا دیجیے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ جب سے اسمبلی وجود کے اندر آئی ہے انہوں نے کس طرح سے ایفرٹس کیے ہیں کہ اپوزیشن کی کوآپریشن لے کے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. تو انوار بھائی آپ میرے سے زیادہ نالجبل ہیں, یہ اس ملک کی سیاست کو فالو کرتے ہیں, آپ نے کوئی ایسی کم ظرف حکومت دیکھی ہے پچھلے جتنے سال سے بھی آپ سیاست کو کور کر رہے ہیں جو ملک کے اوپر جب ایگزسٹینشل تھریٹس ہوں
اس وقت بھی ملک کو سمیٹ نہ سکیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں 4-4 انچ کی بنا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کریں. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. ابھی نندن صاحب کا واقعہ یاد ہے؟ اس وقت جب پارلیمانٹ کے اندر سارے سروسز چیفز آئے تھے تو کس کی کرسی خالی تھی ذرا مجھے بتا دیجئے گا. جب آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کا معاملہ آیا, ساری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں. کون آدمی تھا جس نے ہاتھ رد کیا اور کہا کہ میں آدھے گھنٹے کی موم بتی جلا کے کشمیر کی کوز کو آگے لے کے چلوں گا. ابھی ریسنٹلی کرونا کی وبا آئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, باقی کے پارلیمانی لیڈر سارے اکٹھے ہوئے. عمران خان صاحب نے آ کے اپنی جو ریکارڈڈ ایک ویڈیو ٹیپ چلائی اور اس کے بعد اتنی تکلیف نہیں کی کہ لوگوں کے ساتھ میں ان پٹ لے کے پالیسی امپروومنٹ کر سکوں. کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم یہ ساری باتیں بھول گئے ہیں؟ اچھا, اب انہوں نے ایک بات پہ جو بار بار ایمفیسائز کیا کہ جی یہ پروڈکشن آرڈر پہ بہت انسسٹ کرتے ہیں. تو انوار بھائی مجھے بتائیں کہ یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں, ان کو کہ پروڈکشن آرڈر کا قانون بدل دیں. اگر قانون کے اندر ضابطے کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ان کی شکل پسند ہے یہ اس کے لیے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیں, جو ان کو ناپسند ہے اس کے لیے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کریں گے, ان کو کیا ختم کر دیں. آئیں نا آ کے بتائیں ان کا بیانیہ کیا ہے. یہ اس چیز میں بلیو نہیں کرتے کہ لوگ اپنے حلقوں کی نمائندگی آ کے کر سکیں, خاص طور پہ اس انوائرمنٹ کے اندر جب سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ان کو کہنا آ کے بات کریں, اپنا بیانیہ پیش کریں. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ اے پی سی جو ہے وہ فیل ہو گئی. میں آ گیا اے پی سی پہ انوار بھائی. انہوں نے کہا کہ جی اے پی سی بالکل فضول تھی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میری کولیگ سے یہ پوچھیں کہ پچھلے 3 دن سے روز 4 وزیر آ کے ٹی وی پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے پی سی میں یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا. ان سے کہیں یہ پوچھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو 2 سال سے اسمبلی سے باہر تھے, آج ان کے اوپر انہوں نے جو اثاثہ جات کا کیس کھول لی ہے تو ذرا پہلے کھول لیتے. اے پی سی کا کیوں انتظار کیا کہ انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا ہے تو اب یہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنا بھی انٹروسپیکشن کر کے دیکھیں, قوم کو کتنی دیر بے وقوف بنائیں گے کہ جی ٹی وی کے اوپر آ کے اچھی اچھی باتیں کرنا کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, جبکہ ظرف اتنا ہو کہ آپ پی ٹی آئی کے آگے دیکھ نہ سکتے ہوں. اب انہوں نے جو آخری بات کی, جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کی بات کی, اور میں نے یہ جو ملاقات کی بھی آپ سے سوال پوچھا تھا, ملاقات کا بھی. جی میں بالکل نہیں, میں نے تو آپ سے انوار بھائی ملاقات کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ملک کے مفاد کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ ابھی نندن صاحب کا جب واقعہ ہوا تھا تب کیا ہم نے نہیں آگے آئے تھے؟ ہم نے انہی اداروں کے ساتھ, یہ آخر اس ملک کے ادارے ہیں نا, یہ تو پی ٹی آئی کے تو ادارے نہیں ہیں کہ ہم نے تو. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہے اس حوالے سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے علاوہ یہ بھی سامنے بات آئی کہ اس میں کلیئرلی کہا گیا کہ فوج کا ملکی سیاست میں بالواسطہ براہ راست کوئی رول نہیں ہے. اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے اس میں 3-4 نکات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی آپ نے بات کی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ فوج کو کرٹیسائز کر رہے تھے, تو میں نے کہا یہ 2 پالیسی کیوں ہے کہ جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی جس کی خبر نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کا یہ سٹینس تھا, تو جب اوپنلی آپ لوگ بیٹھے اے پی سی میں آ کے تو ان چیزوں کو شامل کر لیتے کہ جی یہ بات اکراس دا ٹیبل کر لی جاتی تاکہ آپ کو اپنے مطالبات میں نہ لکھنا پڑتا. سوال یہ تھا میرا. انوار بھائی پہلے آپ میری عرض سن لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس میں ایسی کون سی اوبجیکشنیبل بات ہے؟ ذرا اب میں آپ کے سامنے جو ان کا کانسیپٹ تھا وہ پیش کرتا ہوں, آپ ذرا مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اس میں کچھ غلط کہا؟ نہیں, صحیح کہا. انہوں نے کہا کہ اداروں ہے. کو مضبوط ہونا چاہیے اور ان کو اپنی ڈومینز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, اس میں کوئی غلط بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, کسی کا ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی غلط بات کی؟ نہیں, اس میں جو انہوں نے کہا ہے جی سٹیٹ بزنس کی وجہ سٹیٹ سپر سٹیٹ کی بھی جو بات کی تھی اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں آ جاتا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آخری میں جو جملہ کمپلیٹ کر لوں میں آپ کے سپر سٹیٹ پہ آ جاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جی اس ملک کی یہ بری تاریخ ہے کہ آپ کے ایوریج ڈکٹیٹر کی جو لائف یہاں پہ رہی ہے حکومت کی وہ 8-9 سال ہے, اور منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ 2-2.5-3 سال سے آگے نہیں چل سکا. یہ بھی فیکٹ ہے نا جی. اب آپ آ جائیں جو انہوں نے خدشات پچھلے الیکشن کے اندر جو آگے آئے ان کے بارے میں بات کیا. تو انوار بھائی الیکشن آپ نے بھی کور کیا ہے, میں نے بھی لڑا ہوں, اندلیب صاحبہ نے بھی یقیناً اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے لیے بڑی محنت کی ہوگی. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں, آپ نے یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے
ہماری پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے اوپر پریشر ایگزرٹ کیا گیا اور انہوں نے آ کے اپنی ٹکٹیں واپس کر دیں. آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ جب الیکشن ڈے آتا ہے تو آر ٹی جی ایس بند ہو جاتا ہے؟ آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ 90% آف دا فارم 45 اس کے اوپر پولنگ ایجنٹ کے علی پرویز سے جو 2 سال گزرے ہیں آپ نے کتنی الیکشن ٹریبیونلز میں گئے ہیں اس کے حوالے سے، یہ الیکشن کمیشن میں دیکھیں آر ٹی ایس کے حوالے سے، اپنی پٹیشنز کے حوالے سے؟ نہیں میری صرف آر ٹی ایس پہ معاملہ ختم نہیں ہوا نا انوار بھائی، آگے جو فارم 95 کے اوپر 90% آف دا فارمز تھے اس کے اوپر، جی بالکل اس کے اوپر، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے، مجھے بتائیں پنجاب کے اندر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے سب سے زیادہ سیٹیں نہیں لی تھیں؟ کیا ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا تھا کہ وہ حکومت بنائیں؟ کیا یہ جو عمران یہ باتیں شہباز شریف صاحب نے کی تھی اس ملاقات میں یا نہیں کی سر؟ خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب نے ملاقات میں باتیں کی تھی؟ جہاں تک آپ کے علم میں ہے؟ میری ایک عرض میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نہیں انوار بھائی، وہ اقدار میں کمپلیٹ کر لوں، وہ اقدار جو عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے، جو میاں نواز شریف صاحب نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، ان کی 5 سال حکومت کے پی کے میں چلنے دی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں صاحب کے جو ووٹ زیادہ تھے ان کو ایک دن تکلیف نہیں دی. ان کا رویہ دیکھ لیا جب ان کو کرسی ملی ہے. یہ سب میرا سوال کچھ اور ہے علی پرویز ملک صاحب، جو یہ آپ کی شکایات ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب نے یہ شکایت اٹھائی تھی اس ملاقات میں، اس فورم پہ؟ دیکھیں میں جو اگر آپ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اگر آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں اور اب گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دینا ہے تو پرائمیرلی یہ گفتگو اس کے اوپر ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ایف اے ٹی ایف کے قانون، کیونکہ یہ میٹنگ آپ جس کو ریفر کر رہے ہیں یہ 7-8 دن پرانی ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اس کے اوپر فوکس تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں نے جو ڈیفرنٹ لوگوں کی گریونسز تھی، کمپلینٹس تھیں اداروں کے ساتھ، جس میں سب سے زیادہ جو ایجیٹیٹ کیا گیا، یہ آبجیکٹ کیا گیا، وہ نیب کی کارکردگی پہ تھا ان لائٹ آف دا ریسنٹ سپریم کورٹ ڈیسیجن اور الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ کے اوپر. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ کولڈ سٹوریج میں کس طرح سے پڑا ہوا ہے. اور اس پہ کیا جواب پھر آپ کا، کیا اس پہ کیا تسلی بخش کوئی جواب ملا؟ نہیں دیکھیں نہیں اس کے اوپر جو چیف صاحب نے بات کی وہ یہی تھی کہ جی ان معاملات کے ساتھ ہمارا نہیں ہے، آپ ریلیونٹ فورمز کے اوپر جا کے ایجیٹیٹ کریں. پر جب آپ جا کے یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہر قسم کے انوار صاحب گفتگو کے اندر ایشوز آگے آتے ہیں جن کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم نے تو اپنا جو نیریٹو ہے مجھے بتا دیں کہاں پہ اس کے اوپر یو ٹرن لیا. اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ کی بات کی تھی، سوری سپر اسٹیٹ کی بجائے نواز شریف صاحب نے اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ. تو کیا شہباز شریف صاحب اس نقطے پہ ان کے ساتھ متفق ہے نواز شریف صاحب کے اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے یہاں پر؟ انوار بھائی ہماری پارٹی کا قائد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں ہے، اور ان کی رضامندی کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو جو بھی نیریٹو آپ کو ہمارے قائد کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ساری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں جب اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ الیکشن کے اندر فارم 45 سارے بوگس ہوں 90% اور کینڈیڈیٹ جیت کے گھروں میں چلے جائیں اور حکومتیں بنا رہے ہوں اور لوگ اپنی ٹکٹیں واپس کر رہے ہوں تو کیا آپ کے خدشات نہیں جنم دیتے ہیں نا؟ تو ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. چلے یہ 2 سال بعد ان کو دوبارہ اداروں کو مضبوط پبلک اپیرنس ہوئی پر تھی. انوار بھائی 2 سال بعد نواز شریف صاحب کو یہ چیزیں دوبارہ جو ہے انہوں نے ری ایکٹریٹ کیے. شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بھی متعلقہ فورمز میں ضرور کرتے. ذرا میں اندلیب عباس صاحبہ کے پاس بھی جاؤں گا. اندلیب صاحب یہ جو علی پرویز ملک صاحب نے کہا اور انہوں نے بہت سے نکات اٹھائے، میرے خیال میں آپ نے سارا جواب سن لیا. گو ہیڈ یور آنسر. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خدشات ہیں اور فارم 45 کی بات کر رہے ہیں، آر ٹی ایس فیلئر کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس پہ دباؤ میں لایا گیا کیونکہ علی پرویز ملک صاحب نے خود بھی الیکشن لڑا 2018 کا اور ظاہر بات ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کا یہی بات تھی کہ جی وہ آپ لوگوں کو فیور کیا جا رہا تھا. علی پرویز صاحب نے خود بھی الیکشن لڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خود بھی دھاندلی سے آئے ہیں نمبر 1، کیونکہ یہ اسی الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں تو یہ بھی دھاندلی سے آئے ہیں. پھر پرویز ملک صاحب بھی دھاندلی سے آئے، سارے دھاندلی سے آئے ہیں. اچھا نمبر 2 جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں یہ فارم 45 35 بالکل ان کا حق بنتا ہے. میں تو پہلے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں تو اپوزیشن میں رہی ہوئی ہوں نا اور یہ ساری فائٹس میں نے کی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں ٹریبیونل پہ، ہم نے 452 پٹیشنز دی تھی ٹریبیونل پہ اور کہا تھا 4 حلقے کھول دو. ان کی 60 ہے جو کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھی بھی نہیں.
उसके बाद हमने 4 हलकों का कार्ड नहीं खोले, हमने 48 इनके हलके खोले शुरू में ही। 48 जी, जो जो इन्होंने कहे हमने खोल दिया। हमने कहा और भी दे दें, खोल दें, इन्होंने नहीं खोले। इन्होंने कहा जी हम वाइट पेपर लिखेंगे। वाइट पेपर क्या, ब्लैक ब्लू भी नहीं लिखा उस पर, मतलब वाइट पेपर चूँकि मैं और शीरीन मज़ारी सारे हम हैंडल कर रहे थे धांधली के, हमने 2500 सफ़ों का वाइट पेपर लिखा, उसके साथ वीडियोस, उसके साथ सारा एविडेंस दिया। इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने पहले दिन कहा था कि जी हम वाइट पेपर लिखेंगे, एविडेंस लेके आए। मैंने बताया ना, एक ब्लू पेपर का एविडेंस भी नहीं आया। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल्स के बाद हम गए उसमें लाहौर हाई कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। हमने 2 साल इस पे जिद्दोजहद की, हमने स्ट्रीट मूवमेंट की, हमने असेंबलियों में मूवमेंट की। हमें असेंबली में कहा गया जी 20 आप खोल ले, 20 वो खोले, चौधरी निसार ने एक भी नहीं खोला। ये 2 साल हमने, वो तो ऑब्वियसली जब वो कोर्ट ने कहा, तो ना इन्होंने इस 20 चीजों में एक भी नहीं की। मतलब इतना फॉर्म 45 फिर कमीशन बैठा, उसमें सारे फॉर्म्स देखे गए। इन्होंने मुझे बताएं कि फॉर्म 45, फॉर्म जो भी 14, जो भी इनको लगता था सही नहीं है, किसी ट्रिब्यूनल पे कह देते, किसी कोर्ट में चले जाते। ये तो लॉयर्स हैं सारे, क्यों नहीं गए? इन्होंने क्यों नहीं स्ट्रीट मूवमेंट की? इन्होंने क्यों नहीं हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, ट्रिब्यूनल्स पे गए, व्हाइट पेपर लिखे, एविडेंस क्यों नहीं दिखाया, वीडियोस क्यों नहीं लगाई, सोशल मीडिया में क्यों नहीं लगाई? तो ये सारा कुछ जब नहीं किया, तो अब जाके इनको ख्याल आया है कि जो अली परवेज साहब ने इलेक्शन किया है और जो परवेज मलिक साहब ने और बाकी ने, वो सारा धांधली ज़्यादा था। 2 साल ये बैठे रहे हैं असेंबलियों में और वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन से ये भी आए हुए हैं। तो इनको चाहिए था कि अपनी पार्टी की खातिर कहते कि जी एक्चुअली तो हमने हारना था, इस्तीफों के ऑप्शन में चले जाएं फिर हमने हारना था। इनको कहना चाहिए था कि असल में हमने हारना था, धांधली से हम जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने समझा था कि हम पीटीआई के बंदे हैं। ये कह देते, वहां से रिजाइन कर देते पहले दिन ही कि हम मानते ही नहीं किया। हमने तो रिजाइन भी किया था। अच्छा, ये सारी चीजें नहीं की। अब जरा आ जाएं आप कि जी स्पीच की बात कर रहे हैं कि उन्होंने आईनी, कौन सी उन्होंने गलत बात की? आईनी, हाँ, तो सबसे बड़ी आईन में लिखा हुआ है कि आप अपने इदारों को तज़ीक देंगे। ये आईन की तौहीन है कि आप अपने इदारों को कह रहे हैं स्टेट ऑफ स्टेट, फिर आप अदालतों को भी कह रहे हैं जो अदालत आपके हक में देती है वो बड़ी अच्छी, नहीं तो वो 5 बुत हैं उनको निकाल के बाहर पड़े। जिस अदालत ने आपको नवाज शरीफ को इश्तहारी का, मफरूर का, मुजरिम का, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की है, वो अदालत अच्छी नहीं है। और इदारों को इन्होंने किया, तो आईन नहीं, इन्होंने आईन के खिलाफ बात नहीं की नवाज शरीफ ने। एक सेकंड जी। और जो सबसे बड़ी बात, खुद इन्होंने एक किताब है, वो है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ठीक है ना। मैं कहती हूँ नवाज शरीफ ने कन्फेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल हिटमैन कल की। वो पॉलिटिकल हिटमैन है। उन्होंने माना कि जी सारे इलेक्शंस जो हैं वो हमेशा मैनेज होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्शंस में तो वो खुद आए वजीर आजम, 4 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आई। तो उन्होंने कहा जी 7 दफा हम सारे जो एपीसी में बैठे हैं, हम सारे के सारे हम धांधली से आए। ये माना। हकान अब्बासी ने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि 1980 से कभी इलेक्शन साफ नहीं हुआ। तो ये जब इनको इलेक्शन खुद माना कि जब इलेक्शंस हम धांधली करके खुद बन जाते हैं तो हम कहते हैं इलेक्शन ठीक है, क्योंकि 3 दफा ये आए, 4 दफा वो आए। लेकिन अब चूंकि हम नहीं आए तो अब धांधली वाला है। ये पे अली परवेज मलिक साहब, ये कन्फेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल हिटमैन का नाम दिया है अंदलीब अब्बास साहब ने। ये बताएगा, बात में तो वजन है जिसमें आप जीते, क्या वो शफाफ इलेक्शन थे 2013 के, उस पे इनको नहीं 2018 में ये जीते। 18 में आप भी जीते, लेकिन चूंकि ऑपोजिशन में आए, लेकिन उसमें तो आप बड़ी 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे। अपना इलेक्शन तो इनका धांधली ज्यादा था ना फिर। जी अली साहब। अनवार भाई जी प्लीज। मैं मैडम जवाब दे दूं, मैं यकीनन अपना जवाब खुद दे देता हूं जी। अच्छा, बात इस तरह से अनवार साहब, जब ये बता रही हैं कि मैंने बड़ी जिद्दोजहद के थ्रू में आगे आई और मैंने बड़े इलेक्शन जो हैं उनकी कैंपेन्स खुद रन की हैं, तो इनको यकीनन ये भी पता होगा कि मेरे साथ जो मेरे खिलाफ इन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसका और मेरा कितना मार्जिन ऑफ विक्ट्री का फ़र्क था।
یہ زمین کو اور آسمان کو تو بدل نہیں سکتے نا. 50-50 60-60 ہزار ووٹوں کا فرق تھا. تو میڈم کو کہیں اتنی نائیوٹی کے ساتھ اتنی سمپلسٹک ویو لے کے اس قسم کی گفتگو اور اس چیز کو نا بلٹل مت کریں. اب جو انہوں نے بات کی کہ جو 35 پکچر والا جو ان کا نیریٹو تھا اور 4 حلقوں کی کہانی, مجھے باقی حلقوں کی تو ہم بعد میں بات کریں گے, مجھے ذرا یہ بتا دیں ان میں سے کیا ایک حلقہ وہ ایاز صادق صاحب کا نہیں تھا؟ جی. اس کے اندر انہوں نے ریزائن کر کے جب بائی الیکشن لڑا تو آج وہ اس میں کون جیتا؟ آج بھی وہ سیٹ کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا ناصر الملک صاحب کے پاس, وہ اس کے اندر کیا نکلا تھا؟ وہ 35 پکچر کا جو نیریٹو لے کے یہ اسلام آباد کے اوپر اور آپ کے ادارے کے اوپر جب دھاوا بولنے کے لیے آئے تھے, آج بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے فیور میں ہے نا. اچھا اب آ جائیں اس الیکشن کے اندر. میں اس کا بڑا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے. عمران خان صاحب لاہور کا الیکشن جیتتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف 1000 ووٹوں سے. اسی طرح تھا نا, میڈم سے یہ بعد میں کنفرم کر لیجئے گا, شاید میں نے 200 ووٹ ان کو زیادہ ہی دے دی ہوں. اس کا بائی الیکشن ہوتا ہے 40-45 دن کے بعد, ان کی حکومت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ پتہ ہے وہاں پہ کتنے ووٹوں سے ہارتے ہیں یہ, جب ساری کی ساری دنیا کی سپوٹ لائٹ اس حلقے کے اوپر آ جاتی ہے 10,000 ووٹوں سے. تو پھر انہوں نے مینج کیوں نہیں کر لیا؟ وہ ہماری مینج کر لینا چاہیے تھا نا علی صاحب. ہماری حکومت. میں نے آپ نے انوار بھائی شاید میری بات نہیں سنی, میڈم نے بھی ویسے بغیر سنے شاید ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا جب ساری دنیا کی سپوٹ لائٹ اس الیکشن کے اوپر تھی, کیونکہ ایک الیکشن ہو رہا تھا, تو ریزلٹ 40 دن کے اندر سے کس طرح سے سوئنگ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے بات کی تھی. اب ان کو کہیں ضرور ہنس لیں اور بتا دیں ان کی کمپریہنشن کتنی زیادہ ہے الیکشنز کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ریزائن کر دیا پچھلی اسمبلیوں سے, تنخواہیں اور ٹی اے ڈی اے سارے لیے, ریزائن انہوں نے یقیناً کر دیا, اسی کرسیوں کے اوپر آ کے بیٹھے, پورا حساب لیا اور گھر چلے گئے. کوڑی کا کام نہیں کیا, گلاس توڑا, 4 آنے نقصان کیا اور گھر چلے گئے. وہ تو آپ لوگ کا شفا جوابی شفا چل رہا ہے. نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ الیکشنز کوئی آج تک شفاف اور صاف نہیں ہو سکے. آپ انوار بھائی مجھے دیکھیں, میں نے تو آپ کے ادارے کے اوپر دھاوا نہیں بولا, مجھے تو میرا ٹائم دے دیں کہ میں ان کی ایک ایک جواب دے دوں. نہیں آپ کو پورا ٹائم آپ لائیو ہے جی, بات کیجئے گا. انہوں نے بات کی جی, نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اداروں کی مضبوطی کے لیے کتنا کام کرتے ہیں, اس کی بھی ذرا 2 مثال لے لیجئے. آپ کے ادارے کا تو میں نے بتا دیا. آپ کو یاد ہے عدلیہ بحالی موومنٹ, میاں نواز شریف صاحب اپنی جان کو جوکھوں پہ ڈال کے ماڈل ٹاؤن کے گھر سے نکلتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک لیڈر اس وقت سیڑھی لگا کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی ہاؤس اریسٹ کر دیتا ہے. یاد ہے وہ کون لیڈر ہے اور آج وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے بعد باتوں کرنے سے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, ادارے مضبوط ہوں گے کام کرنے سے. جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی نا, اپنی بیلٹ کو ٹائٹن کر کے جب انڈیا $50 بلین ڈیفنس کے اوپر خرچتی تھی نا, تو ہم $10 بلین خرچتے تھے. آج کے جو قابل حکمران آئے, انہوں نے پوچھے کہ جب انڈیا $60 بلین ڈیفنس کے اوپر خرچ رہا ہے تو اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے $7 بلین $8 بلین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو 1:5 کی ریشیو, یہ تو اب آپ کو نکتہ آ گیا نا. اب تو علی صاحب کی ریشیو کر دیا. جی میری اب یہ بتا دیجئے نا کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں, دفاع مضبوط ہوا, دفاع مضبوط نہیں, اب میرا سوال بھی سن لینا سر. مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر دفاع مضبوط ہوتا ہے تو ان کو میرا ٹائم بھی دے دیں اور کہیں کہ دفاع مضبوط کر لیں. وہ چلے, وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہ مجھے بتائیں, مضبوط کریں, ہر ادارے کو آئین کے تحت کام کرنے دیں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہر ادارے کو اپنے حدود کے تحت کام کرنا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور جو حدود ہیں وہ تعین ہے آئین کے مطابق. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور آپ نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں 2018 کے جو ہے وہ دھاندلی اس میں ہوئی تھی, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشنز مینیج کرتی ہے. تو سوال یہی بنتا ہے کہ جو جن الیکشنز میں آپ لوگوں کو کامیابی ملی, نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, یہ سنگولر آنر ہے اور کسی شخص کو نہیں ملا, کیا وہ الیکشنز بھی مینیج تھے اور دھاندلی زدہ تھے؟ سوال یہ ہے علی صاحب. دیکھیں اب اس میں انوار بھائی جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جس کو انویژن کیا جا رہا ہے نا, اس کو یہ یقیناً اس کے اندر یہ ٹاسک لگائیں اور یہ حکومت انسسٹ کرے, اور اگر ان کے اندر کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آج آ کے ریپیٹ کریں. آج ہم نے ان کو کریکٹ کرنا ہے. الیکٹرل ریفارمز کے پروسیس کو کم از کم آئندہ ہماری نسلیں تو ہمارے پہ یہ انگلی نہ اٹھائے. یو ایگری کہ ان کو مینیج کیا میں نے گیا تھا؟ آپ کو کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ, میں اس کو
یہاں پہ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جس طرح عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر ہر چیز کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے، میں بھی آپ کو ٹی وی پہ ہی سنا دوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ لگائیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہاں پہ اچھے لوگوں کو آپ وہاں پہ ذمہ داری دیں. اگر کسی نے غلط دیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل کریں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس غلطی کو ریپیٹ کریں اور یہاں پہ آ کے ساری قوم کے اوپر ہنس کے دکھائیں. یہاں پہ یہ بتائیں جی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ اس کا تعین کیا جائے. دیکھیں نا، یہاں تو یہ اپنے جو لیڈر ہیں اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو آپ دوبارہ لگا لیں اسپیچ. انہوں نے کہا جی یہاں سارے الیکشنز جو ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ مینج کرتے ہیں، جس میں سے میں نے کہا 7 ان کے ہو گئے، 3 ان کے، 4 ان کے. وہ تو کہہ چکے ہیں. اگر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تو ہی از ڈس ایگرینگ ود ہز لیڈر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ نے 20 سال جو غلطیاں ہوئی وہ آپ نے غلطیاں کہہ کے انجوائے کر لیا. اب جب وہ غلطیاں آپ کے گلے پڑ رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نہیں ان غلطیوں کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا. 10 سال آپ نیب پہ بیٹھے رہے اور بعد میں آپ سرخرو ہو کے آگے کہتے ہیں ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ نیب نے آپ کو پکڑا نہیں. اب نیب آپ کو پکڑ رہا ہے تو اب جی نیب کا بیڑا گرک کریں، اس کو بند کریں، اس میں 34 ٹانکے لگائیں، یہ کریں وہ کریں. سملرلی یہ وہی آرمی ہے جس میں ضیاء الحق کی یہ پیداوار تھے، ان کو اپنا باپ مانتے تھے، انہوں نے ہی ان کو چیف منسٹر بنایا، فائنانس منسٹر بنایا. آج چونکہ وہ اور اکارڈنگ ٹو نواز شریف صاحب کے دھاندلی کے ذریعے وہ سارے مینج ہوئے، دھاندلی کے ذریعے وہ آئے. یہ وہ والا ہے جس پہ اسامہ بن لادن سے، بے نظیر نے کہا تو اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے انہوں نے الیکشن لڑا. یہ ساری وہ چیزیں جو آپس میں یہ کہہ چکے ہیں، مان چکے ہیں. نواز شریف جو ہے وہ پولیٹیکل کنفیشن کر چکا ہے کل کہ یہ مینج تھے، یہ اداروں نے مینج کیے سارے الیکشنز. اور اگر مینج تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ تو غلطیاں ہم سے ہو گئی، اب غلطیاں درست کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیشن بنانے کا بھی کہا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. تو انہوں نے یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مجھے بتائیں 10 سال پہلے کیوں نہیں بنایا، جب نواز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی سے آئے تھے، خود کہہ رہے ہیں کہ مینج ہو کے آئے تھے، تب کیوں نہیں بنایا؟ جیسے نیب تب کیوں نہیں صحیح کیا؟ 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 3 4 5 6 7 10 سال وہ جو کالا قانون تھا. اچھا سب سے فنی بات، کل انہوں نے اداروں کو وہ کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو جسٹس جاوید ہیں نیب کے یہ ہیں یہ فو ہیں. تو جسٹس جاوید کس نے لگایا؟ نواز شریف نے خود لگایا. جسٹس جاوید ان دونوں نے مل کے لگایا. اور جسٹس جاوید ٹھیک تھا، نیب ٹھیک تھا جب تک کہ وہ ان کو پکڑ نہیں رہا تھا اور ان کے کیسز دبا رہا تھا. اور یہ کیسز کون سے ہیں؟ یہ کیسز وہ ہیں جو زرداری صاحب نے نواز شریف پہ کیا اور نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب پہ کیا. یہ اس کا جواب دے لیتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا. ون لاسٹ تھنگ، انہوں نے کہا کہ جی کوئی وزیر اعظم جو ہے اس نے ٹرم نہیں پوری کی، اس کو یہ ٹرم نہیں پوری کرنے دیتے. تو کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے اوپر کون گیا تھا اور کس نے ہٹوایا تھا اس کو؟ میمو گیٹ پہ نواز شریف صاحب گئے تھے. ہاں یہ تو ایویڈنس ہے. تو میں نے کہا کل کہ نواز شریف صاحب نے یہ سپیچ کر کے اعتراف جرم کر کے وہ کنفیشنز وہ پولیٹیکل ہٹ مین کر کے یہ جو مرضی پورے پروگرام میں کہتے رہے، اٹس آن ریکارڈ. انہوں نے کہا جی ہم مینج ہوتے ہیں الیکشنز، یہ بھی مینج ہو کے آئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ لیکن آپ پر بھی الزام لگا رہے نا کہ آپ لوگ بھی مینج کر آئے ہیں. چلے ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں نا، یہ جو مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ غلطیاں ہو گئی. اچھا اس کے بعد پھر نیب کا بھی کہا کہ یہ ایسا ہے، خود لگایا. اس کے بعد کہا کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں کوئی رہنے دیتا، انہوں نے خود یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا. اچھا ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائے گا جی علی پرویز ولی صاحب، پھر سر یہ اب بتائیں نا، اب یہ تقریر آپ لوگوں کے فائدے میں رہی، آپ کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو نقصان دہ ثابت ہوگی؟ نواز شریف صاحب کی تقریر جو اندلیب صاحبہ بتا رہی ہیں اور ایگزامپلز دے رہی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے آ کے اب کھڑی ہو جائے گی سپیچ؟ آپ کی پارٹی جو یہاں پر اس وقت آپ ہیں، شہباز صاحب ہیں جو آپ کی پارلیمانی پارٹی ہے، ان کو بھی اس کی وضاحتیں دینی پڑے گی نواز شریف صاحب کی تقریر کی نکات کی؟ انوار بھائی میں آپ سے پہلے جواب سے پہلے نا ایک گزارش کر دوں. میں آپ کو 2 ابھی واٹس ایپ میسیجز کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوگا خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، وہ میڈم کو کہیے گا ذرا پڑھ لیں. اس کے علاوہ میں عمران خان صاحب کے 5-6 سیگمنٹس آپ کو ویڈیو کلپس کے بھیجوں گا جس کے اندر یہی سارے بیانیہ جو ہے، یہی سارا نیریٹو الیکشن سے پہلے وہ بیچتے رہے ہیں.
اور اب آ جائیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی ضیاء الحق کی گود سے جنم لیا ہے اور اپنی غلطیوں کو کسی کو کریکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ان سے پوچھیں وہ شیروانی پہن کے ریفرینڈم میں یس ڈال کے نوکری لینے کے لیے کون گیا تھا جنرل مشرف کے پاس؟ ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. اب آ جائیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جو پچھلے الیکشنز پچھلے شیروانی پہنی ہوئی تھی، ذرا تصویر نکال دیجیے گا، وہ بھی میں بھیج دوں گا ان کو. اچھا اب اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر جو اصلاح احوال کہاں سے شروع کریں سر؟ الیکشن غلط ہوتے رہے تھے تو اس لیے سر میں آپ سے بات تو کرنے دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ جی کہ فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاسٹ میں اس ملک کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر غلطیاں ہو چکی ہیں، اس لیے ہم اگلے 100 سال بھی اسی طرح غلطی کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو ان کو کہیں چلا لیں حکمرانی اس طرح کر کے دیکھ لیں، پارلیمان کو تالا لگا دیں، میڈیا کے اینکروں کو بلیک لسٹ کر دیں، چینلوں کو بلیک میل کر لیں اور چلا لیں اس ملک کو جتنی دیر چلا سکتے ہیں. یقیناً یہ جو پرائم منسٹروں کی جو ایوریج ہے نا اس ملک کی، جس کو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کے اندر ریفر کیا، اس کو یہ اور گھٹائیں گے، اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. تو یہ ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کہہ رہی ہیں نا سر، کا احساس کریں. علی بھائی یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی نواز شریف صاحب تو گئے تھے نا میمو گیٹ پہ، اور دوسرا وہ ظاہر بات ہے میڈم نے تو نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن شاید خاقان عباسی صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا نا چیئرمین نیب کو ود میننگ فل کنسلٹیشن ود خورشید شاہ صاحب. آپ لوگ بھی تھے نا اس وقت سر؟ نہیں تو مجھے بتا دیں کہ پنجاب کے اندر چیف سیکرٹری کتنے تبدیل ہو چکے ہیں، آئی جی کتنے تبدیل ہو چکے ہیں؟ غلطی سے اپوائنٹمنٹ کوئی غلط نہیں ہو سکتی. ہم نے کم از کم 6 دفعہ تو نیب چیئرمین نہیں لگائے تھے نا. ٹھیک ٹھیک. آپ کیسی مطلب اس میں اگر آپ سے کوئی ایک پروسیس تھا جس آئین کو یہ مانتے نہیں ہیں، جو ان کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر ایک پروسیس ڈیفائنڈ ہے، اس پروسیس کے تحت جو ہوا تھا کینڈیڈیٹ بیسٹ آگے آ سکتا تھا، اس کے اوپر اگری ہو گیا. اس کے کانڈکٹ کے ساتھ جب بعد میں جب چیزیں سامنے آئیں تو ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر گریونس کر سکیں، ہمیں زبان بند کر دینی چاہیے. پر یہ 6 دفعہ آئی جی بدل دیں، یہ 6 دفعہ چیف سیکرٹری بدل دیں، یہ آئی جی کو ملکہ پاکستان کے بچے کو روکنے کے اوپر نکال دیں، ڈی پی او پاک پتن کو، یہ آئی جی اسلام آباد کو چینج کر دیں کیونکہ وزیر کے گھر کے آگے سے بھینس گزر رہی ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہم اگر کوئی غلطی کر دیں تو وہ بالکل اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی کریکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کب ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، ملک کو کس طرح سے قوم کو سمیٹنا ہے، یہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور یہی رویہ رکھیں گے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک ایک سائیڈ پہ ہے اور یہ اے ٹی ایمز کا ٹولہ ایک سائیڈ کے اوپر ہے اور ملک کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لاسٹ ورڈ علی آپ نے بات کر لی، بالکل لاسٹ ورڈ اب کرنا ہے کیونکہ ہم نے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. وے فارورڈ تو کوئی ہونا چاہیے نا دلیپ صاحبہ، اگر یہ ماضی میں ہوا ہے، اگر اس طرح کے ایشوز پاکستانی سیاست میں آئے ہیں، ہم ہاؤ وی کین سٹارٹ اے فریش. ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ٹھیک ہے، اب اس پہ یہ ان کا نقطہ میں ایگری ود علی پرویز صاحب کہ اگر ایک چیز غلط ہو گئی ہے اب اس کی تصحیح بھی تو کی جا سکتی ہے نا، ناقابل تلافی گناہ تو نہیں ایسا ہوا. نہیں، ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. اگر 20 سال آپ نے کرپشن پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور منی لانڈرنگ آپ کرتے رہے ہیں تو بالکل نیو ہونا چاہیے. منی لانڈرنگ ساری پکڑی جانی چاہیے، ٹی ٹی سارے پکڑے جانے چاہیے، جتنے مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، ملک کو لوٹ کے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کو لے کے آنا چاہیے. میں بالکل اگری کرتی ہوں. چلے بہت شکریہ اندیل عباس صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی، اور علی پرویز ملک صاحب آپ نے ہم سے گفتگو کی. اب دونوں موضوع مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے، یہ چلتی رہے گی، ہم اپنے آنے والی نشستوں میں اٹھائیں گے. اہم ایشو ہے ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا جو فیصلہ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بس تھوڑا سا صبر، ہمت اور عزم درکار ہے. فرصت تقدیر کبھی بدلتی نہیں، بدلی جاتی ہے. اس کہانی کا اختتام ہمارے ہی ہاتھوں ہونا چاہیے. مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے، ارطغرل وہی کرے گا جو حق ہے. تیار ہو جاؤ حلیمہ سلطان، کونیا جاؤ گی. یہ سچ ہے کہ ہمارے درمیان غدار موجود ہے. وہ غدار تمہارا یہ سپاہی ہے کوجا باش. حملہ کرو! قبیلے میں ہر مصیبت کا ذمہ دار ارطغرل ہے، لیکن آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ میں آپ کی سوتیلی ہوں. نویان، تم واپس قبیلے جاؤ گے اور بتاؤ گے کہ ارطغرل نے تو تک ان کو مار دیا.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुल्की हालात और बिलखसूस कराची के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब। जो सानिया बल्दिया फैक्ट्री है, आज 8 साल बाद उसका फैसला सामने आया। पहले तो मैं आपको जानूंगा आपके क्या इंप्रेशन है जिन लवाकिन के प्यारे उनसे जुदा हो गए और उन्हें 8 साल इंतज़ार करना पड़ा, आज उन्हें इंसाफ मिल गया आपकी राय में? चुगताई साहब, मैं बताऊं आपको कि जिस रात के वाक़या हुआ तो मैं घर पर था। मैं घर से भाग के गया क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ तक बात जाएगी। ऑफिस चला गया, पीसीआर में खुद बैठा। मैं जो फुटेज वहाँ देख रहा था आती थी, वो इतनी भयानक थी और नाक थी कि मैं उसको एयर नहीं कर पाया और बहुत सब किसी ने एयर नहीं किया उन चीज़ों को। तो वो हक़ाइक़ हमारे सामने थे और साफ लग रहा था यहाँ पर कोई वारदात हुई है, ये हादसा नहीं, ये हादसा नहीं है। मेरी फिर बाद में बात हुई फायर ब्रिगेड के इंचार्ज से, तालीम शाह नाम है उनका, और उन्होंने कहा था ये हादसा नहीं है, बिल्कुल लगाई गई थी। और लगाई गई थी ये सूरज गुरूब होने के, और इत्तला उनको मिली एक पैदल आने वाले शख्स से मगरिब के वक्त। तो आप अंदाजा लगाएं कितना खतरनाक नुकसान हो चुका। वो बताते हैं कि जब वो पहुंचे तो हमारे रिपोर्टर बताते हैं कि लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, उनको ये फिक्र नहीं थी कि उनके हाथ पांव टूट जाएंगे। तो इन लोग फायर ब्रिगेड ने आग से ज़्यादा पहले कोशिश की कि जिंदा बच जाने वालों को निकाला जाए। छत से और नीचे की खिड़कियों से दीवारें तोड़ तोड़ के उन्होंने तकरीबन 50-60 लोगों को रेस्क्यू किया, जिंदा बचाया उन्होंने। लेकिन यार 267 हमारे साहब मौत होते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लाशें किस तरह फैली हुई थी और किस तरह लोग उन लाशों के करीब बैठे हुए गेट बंद करके मनशियात पी रहे थे। ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। अब फैसला जो आया है इसके बारे में क्या कहूँ। मुफक्किर कहते हैं कि अधूरा सच, अधूरा इंसाफ, अधूरी जमहूरियत माशरे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये पूरा इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल इंसाफ के लिए क्या तकाजे पूरे नहीं किए जा सके आपकी राय में? देखिए, पहली बात तो ये कि जीआईटी की जो पहली रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ गई, उनको कैसे देखा गया और कौन सी रिपोर्ट पेश की गई अदालत के अंदर जिस पर कार्रवाई हुई। 8 साल 10 साल की कार्रवाई, 250 समातें, कितने 400 300 400 गवाह, केस बढ़ता गया। देखिए, इंसाफ में अगर ताखीर होती है तो भी इंसाफ का खत्म होता है। फिर सबसे बड़े मुलजिम जो हैं वो मफरूर हैं, अहमद सदीकी, वो सबसे बाअसर लोग हैं। वो इंचार्ज थे एमक्यूएम के उस वक्त। अच्छा, सब्जवारी से पूछें, आप तमाम हजरात से पूछें कि वो लोग इंचार्ज थे उस वक्त सूरत हाल में, और वो उस पर शामिल थे। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और दायमी उनके वारंट जारी कर दिए गए हैं कि जब भी आए पेश करें, मुकदमे में लेकर आएँ। लेकिन ज़ाहिर एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो तो आपके हाथ में पता नहीं कब तक आएंगे। तो अभी अधूरा इंसाफ है। और मुझे एक और बताऊँ मैं बात आपको सिंध हुकूमत के बारे में जी, कि सिंध हुकूमत ने पता नहीं कितना इंटरेस्ट लिया इसमें, लेकिन जो वादे किए थे लोगों से मुतासिर, प्लॉट देने के, नौकरी के, कैश देने के, चले कैश तक तो बात हो गई थी, लेकिन प्लॉट और नौकरी का मसला अब तक हल नहीं हुआ। तो वहाँ भी उनसे नाइंसाफी हुई रही, वहाँ भी उनसे इंसाफ नहीं हुआ। तो दुख तो रहेगा, जख्म ताज़ा रहेंगे। जब भी कोई बल्दिया टाउन का नाम लेगा, हमारे जहन में एक जलता हुआ आतिफिशा नजर आएगा जिसमें लोग चीखें मार मार के जिंदा जल रहे हैं, मर रहे हैं और गिर रहे हैं। ये जो 264 दफ़ा फांसी दी जाएगी जुबैर चरिया को और इरफान भोला को, आप समझते हैं इससे लोगों को कोई उनमें कोई इफ़ेक्ट आएगा, डेटरेंट इफ़ेक्ट पैदा होगा? उम्र कैद की भी सज़ा दी गई है 4 मुजरिमान को। क्या इससे इफेक्ट आएगा? 267 लोग मार दिए और उसके बाद आप एक बार फांसी देंगे ना, एक बार फांसी देंगे, 40 सेकंड में बंदा मर जाएगा। वो जो लाश हमने देखी जो छत पे खड़ी थी, जल रही थी, जलने में कितना वक्त लिया होगा?
सही कह रहे हैं, सोचें आप, सही कह रहे हैं। उसके गले में पूरी बॉडी अब जली होगी उसकी, फिर गिर के मर गया, जाहिर है वो सोख्ता हो गया, कोयला बन गया वो, तो उसने कितना टाइम लिया होगा। मैं नहीं समझता कि सजाए मौत इस मसले का हल है। इस मसले का हल वही टॉर्चर है। छोड़े, मैं फिर बहुत ह्यूमन राइट्स वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बड़ा जुर्म है उतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। ये और फिर हमारी ये इसमें बाकी को तो लेकर है ना नासिर भाई, वो। सबसे बड़ी सजा तो सजाए मौत है, लेकिन इसमें वो जो एक इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी था, भत्ताखोरी जो है वो बड़ी आम थी कराची में, तो जाहिर बात है वो फैक्टर्स भी कार फरमा थे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जाहिर सी बात है सजाए मौत उनको अनाउंस की गई है, और आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अम्माज सदीकी जो है उसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, तब मुकम्मल इंसाफ होगा। पॉलिटिकल जमातों के कल्चर पे भी सवालात उठते हैं, और ज़ाहिर बात है उस वक्त ये MQM पाकिस्तान, आपने सही कहा कि फैसल सब्जवारी हैं या और दीगर जो उस वक्त इंचार्ज थे, उनको भी स्टॉक टेकिंग और सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उन लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जो प्यारे हैं, उनके जो पीछे लवाकिन हैं, उनकी जितनी भी मदद की जाए वो कम होगी। ज़ाहिर बात है इंसान की जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए, और इसको इंसाफ मिलते मिलते 8 साल नहीं लगने चाहिए, इसको जल्द, ऐसे केसेस का फैसला जल्द होना चाहिए? देखिए, मेरा तो ख्याल था ये केस मिलिट्री कोर्ट का था, मिलिट्री कोर्ट इस केस को मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए था। समरी ट्रायल, सबूत आप पास सब मौजूद थे ना। आप पास वाकई शहादत थी, फोरेंसिक आपके पास था, गवाह मौजूद थे आपके पास, और वो भी आपको इत्तफाक से मिल गए। रिजवान कुरैशी एक मुलजिम था, उसको पकड़ा था, उससे और दूसरे इशूज पर बात हो रही थी, इत्तफाक से उससे पूछ लिया कि बल्दे टाउन में क्या हुआ, उसने बता दिया कि वहाँ आपने आग लगाई थी। फिर वहां से पूरा टर्न हुआ है केस, एक आम केस से वो आतिशबाजी का बनाए, आग लगाने का वाकया बनाए, लोगों को जानबूझ के जला के मारने का वाकया बनाए। तो एक तो ये दूसरा, इस मुआशरे को बहुत बड़ी इस्लाहत की जरूरत है, इंसाफ को, अपनी रिफॉर्म्स की जरूरत है, समाज को रिफॉर्म्स की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है कि जुर्म कितना बदतरीन होता है। मुजरिम छोड़े आप, जुर्म कितना खतरनाक होता है। ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये असमंदरी के वाकयात हो रहे हैं, ये सब नामुकम्मल इंसाफ के ऐसे हो रहा है। आप 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल, 12-12 साल लगाते हैं मुकदमे के फैसले में। यार, इस पर ट्रायल करेगा, आप पास सबूत, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक कह रहे हैं। आप जजों की तादाद में इजाफा करें, इस माशरे में एक शऊर पैदा करें। बहुत NGOs काम कर रही हैं और फजूल में कर रही हैं, कोई ख़ास काम वो इस पर लगे कम से कम कि माशरे में एक शऊर पैदा करें इस सूरत हाल से बचने का, किस तरह बचा जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इंसाफ का जो ढांचा है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए, काबिल जज आए, काबिल प्रोसिक्यूटर आए। मतलब वकील सफाई अगर 1 करोड़ ले रहा है तो प्रोसिक्यूटर को भी आप 1 करोड़ दें, क्यों दे रहे हैं आप? बिग और आप बड़े अच्छे लायक लेकर आए। तो इस मुकदमे में तो पता नहीं कितने वकील बदले गए, कितने जज बदले गए, क्या हुआ, कितने मुकदमात ऐसे हैं जिनमें वकील साहब भाग जाते हैं, जज साहब छोड़ देते हैं कि मैं मुकदमा नहीं देख रहा, तो वो बढ़ता जाता है, तूल खींचता जाता है, और जितना तूल खींचता है उतना ही मुतासरीन में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता है। ये हमारी APC भी हुई है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, पुलिस की प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना है, समाजी रवैयों में तब्दीली लानी है। आप समझते हैं नासिर बेग चुगताई साहब, चाहे वो PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी, MQM, ENP या जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, इन चीज़ों पर भी उनका उतना ही ध्यान है जितना दीगर मामलात पे होता है जो कि सियासत से हैं, इक़्तिदार से हैं, पावर पॉलिटिक्स से हैं? इस तरफ ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है हमारी सियासी जमातों का? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। हमारी सियासी जमातें एक वाक़े को लेकर उछलती कूदती रहती हैं, और जब वाक़या अब बैठ जाता है, अब आबिद की खबर कहाँ आ रही है आपके पास? जी, मोहम्मद दब है ना वो। इसी तरह कराची में आज एक रेप हुआ है, उसकी खबर आज चलेगी, कल गायब हो जाएगी। सियासी पार्टियां उसको ना अपने मंशूर में रखती हैं, कहने को बहुत सी बातें करती हैं लेकिन वक्ती तौर पर करती हैं, उसके बाद भूल जाएंगी। सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस माशरे को ठीक करने के लिए इस्लाहात लेकर आए।
قومی اسمبلی کس کام کی ہے, پارلیمنٹ کس کام کی ہے, پھر کیا کرنا چاہتی ہیں اس قوم کے ساتھ آپ؟ لڑنا بھیڑنا, ہر وقت کا فساد, ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں, ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے بولے جا رہے ہیں, کوئی تک نہیں ہے بولنے کی, کوئی نہ دائیں طرف کی نہ بائیں طرف کی. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, ٹھیک سیاستدان کسی سے ساز باز کیے, تو دوسرا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. میں آپ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کی تقریر پر اعتراض کیا ہے تو اس کی 8 تقریریں میرے پاس موجود ہیں جو اس ٹھیک نے کہہ رہے ہیں. اسی گروپ کے خلاف کی ہیں جس کے بارے میں وہ اب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے تو آئی ایگری ود یو کہ یہ ہماری ایک کمزوری ہے. آپ کے بہت شکریہ ناصر بگ چغتائی صاحب, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت چپتے ہوئے نکات اٹھائے. ویورز آئی ایم اسپیچ لیس. میں ایک ماں کا انٹرویو سن رہا تھا جس کا بچہ اس سانحہ بلدیہ فیکٹری میں شہید ہوا, اور جو اس کا درد اور کرب تھا وہ یقین جانے وہ برداشت کے قابل نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے, اور ان خبیثوں جن کو سزا ملی ہے انہیں جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ جلیں گے, کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے. اور جو عماد صدیقی ہے ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کو بھی قانون کے شکنجے میں لے کر آئیں اور 267 دفعہ یا 64 دفعہ اس کو بھی پھانسی دی جائے. آج کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہے تو آپ سے کل رات 10:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.